لوگ کیا کہیں گے، یہ ایسی گھٹیا سوچ ہے جو اللہ کا ڈر نکال کے لوگوں کا خوف ذہن پہ غالب کر دیتی ہے۔ لوگ مخلص لوگوں کو حقیر جان کر انہیں چھوڑ دیتے ہیں، پھر دوسرے لوگوں سے دھوکہ کھا کر انہیں مخلص لوگوں کی یاد آتی ہے تو پلٹ کر آتے ہیں، لیکن وہ لوگ نہیں جانتے کہ مخلص لوگ مخلص سے بے وقوف نہیں۔ قبر کی تنہائی سے پہلے بھی قدرت ہمیں کئی بار تنہا کرتی ہے تاکہ ہم خالق سے تعلق کی مضبوطی کو سمجھیں۔ سناٹا چھا گیا بٹوارے کے قصے میں جب ماں نے پوچھا میں ہوں کس کے حصے میں۔ گردشیں میرا کیا بگاڑیں گی، میں ماں کے کھینچے ہوئے حصار میں ہوں۔ میری ماں، مجھے سب یاد ہے کہ میں جس طرح سے پلا بڑھا، تیری گود میں تیری شفقتوں میں ہوا جمع، تیرے پاس حرف دعا تو ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے ماں۔ ماں، جب بھی یاد آتا ہے تیرا چہرہ، روشنی ہر طرف بکھرتی ہے، روشن ہوتے ہیں پانیوں میں چراغ، پھر خوشی رقص کرنے لگتی ہے، میرے چہرے پہ رنگ کھلتے ہیں، میرا چہرہ اداس سا کیوں ہے، میری آنکھوں میں یہ نمی کیوں ہے، میرے ہونٹوں پہ انکہی کیوں ہے، یہ تو بس جانتی صدا تو ہے، خاص اللہ کی عطا تو ہے، میرا سب کچھ ہی میری ماں تو ہے۔ باپ نے اپنے بیٹے کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پوچھا، بیٹا بتاؤ دنیا کا طاقتور انسان کون ہے؟ بیٹے نے جواب دیا کہ میں ہوں۔ پھر باپ نے اپنے بیٹے کے کندھے سے ہاتھ ہٹا کر پوچھا، بیٹا دنیا کا کمزور انسان کون ہے؟ تو بیٹے نے جواب دیا کہ میں ہوں۔ باپ نے پوچھا کہ وہ کیوں؟ بیٹا بولا، ابو جان، جب آپ کا ہاتھ میرے کندھے پر تھا تو میں اپنے آپ کو دنیا کا طاقتور انسان سمجھتا تھا، اور جب آپ نے اپنا ہاتھ میرے کندھے سے اٹھایا تو میں دنیا کا کمزور انسان بن گیا۔ اللہ کریم ہمارے والدین کو سلامت رکھے اور ان کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر قائم رکھے۔ جن کی ماں نہیں ہوتی وہ کھانے کی میز پر روٹھا نہیں کرتے، اور اگر روٹھیں تو انہیں کوئی مناتا نہیں۔ جن کی ماں نہیں ہوتی ان کو کوئی نہیں بتاتا کہ چاند پر چرخا کاٹنے والی بڑھیا سے ان کا کیا رشتہ ہے۔ جن کی ماں نہیں ہوتی گھر سے نکلیں تو زمانے کی دھوپ سے بچنے کے لیے انہیں دعاؤں کی چھتری دستیاب نہیں ہوتی۔ جن کی ماں نہیں ہوتی انہیں دیر سے گھر آنے پر دروازہ کھلا نہیں ملتا۔ جن کی ماں نہیں ہوتی وہ کھانے کی میز پر روٹھا نہیں کرتے، اور اگر روٹھے تو انہیں کوئی مناتا نہیں۔ جن کی ماں نہیں ہوتی ان کو کوئی نہیں بتاتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ کسی ایک کے چلے جانے سے زندگی رک نہیں جاتی، لیکن یہ کوئی نہیں جانتا کہ لاکھوں کے مل جانے سے بھی اسے ایک ماں کی کمی پوری نہیں ہو سکتی۔ ماں کی ایک عادت خدا سے بہت ملتی ہے، دونوں ہی معاف کر دیتے ہیں۔ نماز پڑھنے کیسے نہیں جائے گا، تو میرا بہترین دوست ہے، تیرے بنا میں جنت میں کیسے جاؤں گا۔ اس کو الجھا کر کچھ سوالوں میں نے جی بھر کے اس کو دیکھنا ہے۔ عورت شعور پا جائے تو فرعون کے گھر موسیٰ علیہ السلام پال لیتی ہے۔ سکون چاہتے ہو تو مکانوں پہ نہیں انسانوں پہ خرچ کرو۔ کچھ نیکیاں ایسی بھی ہونی چاہیے جن کا اللہ کے سوا کوئی گواہ نہ ہو۔ کوئی شے جب کم پڑتی ہے تب اس کی قیمت سمجھ آتی ہے۔ جہاں نماز پڑھو اس جگہ تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ تاکہ بدن کے تمام حصوں میں سکون پیدا ہو جائے، پھر نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ اس طرح کہ یہ خیال کرو کہ کعبہ تمہارے سامنے، پل صراط تمہارے پاؤں کے نیچے، جنت تمہارے سیدھے ہاتھ کی طرف، جہنم تمہاری الٹی طرف، اور موت کا فرشتہ تمہارے پیچھے کھڑا ہے، اور سمجھو کہ یہ تمہاری آخری نماز ہے۔ فضول خیالات سے نجات ملے گی، اللہ نیکی کی بات پھیلانے والے کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین۔ افسوس، جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے لوگ دوسرے ملکوں سے بھی آ جاتے ہیں، لیکن فرض نماز پڑھنے کے لیے مسلمان محلے کی مسجد تک نہیں جاتے۔ جو غلطی نہیں کر سکتا وہ فرشتہ، جو غلطی کرے اس پر ڈٹ جائے وہ شیطان ہے، اور جو غلطی کے بعد توبہ کر لے وہ انسان ہے۔ زندگی بہت تھوڑی سی ہے، کسی سے نفرت یا کسی کا برا سوچ کر شاید ہم اپنی انا کی تسکین تو کر لیں گے، مگر یقین جانیے
فرماتے ہیں حکمت ایک درخت ہے جو دل میں پیدا ہوتا ہے اور زبان پر پھل لاتا ہے۔ بزدلی ایک آفت ہے، بس ہمت ہی کم عقلی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ قیامت کی نشانیاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین پر عمل کرنا ایسا ہوگا جیسے آگ کا شعلہ ہاتھ میں پکڑا ہو۔ جب آپ کسی کے لیے اچھا کرتے ہو تو آپ کو واپس اچھا ہی ملتا ہے۔ دیر سویر ہو سکتی ہے لیکن ضرور ملتا ہے، اور یہی قانون قدرت ہے۔ انسان اپنا برا وقت بھول جاتا ہے لیکن برے وقت میں لوگوں کا برا رویہ نہیں بھولتا۔ لوگوں نے کچھ دیا تو سنایا بہت کچھ، اے خدا ایک تیرا ہی در ہے جہاں کبھی دانا نہیں ملا۔ جو جتنا اچھا جھوٹ بولتا ہے دنیا اس کی ہوتی ہے لیکن پھر اس کی آخرت نہیں ہوتی۔ اللہ کو بہت پسند ہے اللہ کی عطاؤں پر الحمدللہ اور اپنی خطاؤں پر استغفر اللہ کہنا۔ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ پھر اس کے بعد کسی شے میں دلکشی نہ رکھنا۔ باہمت لوگ کبھی ہارا نہیں کرتے، یا وہ جیت جاتے ہیں یا کچھ سیکھ جاتے ہیں۔ کچھ لوگ ہمارا ساتھ کبھی نہیں چھوڑتے، چاہے ہم ان سے بات کریں یا نہ کریں، انہیں ہمیشہ ہماری فکر رہتی ہے، اور وہی لوگ سب سے خاص ہوتے ہیں۔ دوسروں کی مدد کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ طاقتور یا بہت امیر ہوں، صرف آپ کا رحم دل ہونا ہی کافی ہے۔ کسی نے پھول سے پوچھا کہ جب تمہیں توڑا گیا تو تمہیں درد نہیں ہوا؟ پھول نے جواب دیا کہ توڑنے والا اتنا خوش تھا کہ میں اپنا درد بھول گیا۔ آنسو بہانے سے کوئی اپنا نہیں ہوتا، جو اپنے ہوتے ہیں وہ رونے کہاں دیتے ہیں۔ اگر عورت چاہتی ہے کہ اس کا شوہر فرشتے جیسا ہو تو پہلے گھر کو جنت جیسا بنا دے، فرشتے جہنم میں نہیں آتے۔ اور اگر مرد چاہتا ہے کہ اس کو بیوی حور جیسی ملے تو پہلے خود کو نیک انسان بنا دے، حور شیطان کو نہیں ملتی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس برتن سے منہ لگا کر پانی نوش فرماتی تھیں، اسی برتن میں اسی جگہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا منہ لگا کر پانی نوش فرماتے تھے۔ شوہر اگر اپنی بیوی کو اپنے ہاتھ سے کھلاتا ہے تو یہ بیوی کی غلامی نہیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ بیٹیوں کے دکھ سمجھنا بہت مشکل ہوتا ہے، ان کے لیے تو اس گھر میں بھی جگہ نہیں ہوتی جہاں وہ پیدا ہوتی ہیں۔ والدین کے بعد مائکہ بھائیوں سے ہوتا ہے۔ اپنی شادی شدہ بہنوں کا حال چال کبھی کبھار پوچھ لیا کرو، کہتی کچھ بھی نہیں مگر ارمان رکھتی۔ اپنی دعاؤں میں جو اس کا ذکر کرتا ہے وہ بھائی ہی ہے، جو خود سے پہلے اپنی بہن کی فکر کرتا ہے۔ اللہ پاک سب کے بھائیوں کو سلامت رکھے۔ بہن بھائی ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنے کا ہنر سیکھتے ہیں اور رشتوں کی دیکھ بھال کرنا سیکھتے ہیں۔ بہن ماں کے بعد رب تعالیٰ کا بہترین تحفہ ہے۔ بھائی جو کبھی کہتا نہیں کہ وہ اپنی بہن سے پیار کرتا ہے، لیکن اس دنیا میں بھائی سے زیادہ پیار کرنے والا کوئی نہیں ہو سکتا۔ ہر خوشی اور غمی پر بھاگ بھاگ کر کام کرنے والی اور سب بچوں کا خیال رکھنے والی ہستی خالہ کہلاتی ہے۔ بہنیں تو زندگی بھر کے لیے پکی سہیلیاں ہوتی ہیں۔ یا اللہ میری بہن کو ہمیشہ خوش اور سلامت رکھنا۔ ماں کے بعد وفا کا دوسرا نام بہن ہے۔ اللہ پاک سب کی بہنوں کے نصیب اچھے کرے۔ رلانا ہر کسی کو آتا ہے، ہنسانا بھی ہر کسی کو آتا ہے۔ رلا کے جو منا لے وہ بابا، اور جو رلا کے خود بھی رو پڑے وہ ماں۔ زمانے کی جہالت کا عالم تو دیکھ اقبال، قیمتی چادریں بے جان قدموں پر اور زندہ عزتیں بے حجاب پھرتی ہیں۔